درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں تو جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تنہائیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ وہ پہلے تم کو چنتا ہے، پھر ایک ایک کر کے اسباب بناتا ہے، پھر وہ تمہیں ایک ہی جھٹکے میں یوں اپنے قریب کر لیتا ہے کہ صدیوں کا فاصلہ چند لمحوں میں بن جاتا ہے۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں وجہ ہوتی ہے جو کہ اللہ کی طرف سے چھپی ہوتی ہے۔ جب تم خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کے بلا لیا جاتا ہے تاکہ تم اس افضل پہر میں خود اٹھ کر اللہ کی جانب جاؤ، اللہ سے باتیں کرو اور اللہ کو اپنے دکھ سناؤ اور اللہ کے اور اپنے قریب کا فاصلہ دور کر سکو۔ کیوں آپ تڑپتے رہتے ہیں؟ کیوں روتے رہتے ہیں؟ کیوں اپنی نصیب کو، مقدر کو کوستے رہتے ہیں؟ کیوں تمہیں تمہاری قسمت اچھی نہیں لگتی؟ کیوں تم زندگی سے ہار بیٹھے ہو؟ کیوں تم اپنی غلطیوں کے الزام اللہ پر ڈال دیتے ہو کہ اس نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے تمہیں محبت نہیں دی؟ ابھی بھلے ہی تمہیں ایسا لگ رہا ہو کہ تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن وقت تم کو ساری حقیقت دکھا دے گا، پھر تم ان واقعات کا رونما نہ ہونے کا شکر ادا کرو گے کہ جن کے ہونے کی تم دعائیں کرتے تھے۔ شکر ادا کرو گے جب وہ تمہیں کسی چیز سے محروم کرتا ہے تو اسے ایسی دگنی ہزاروں نعمتوں سے نوازتا ہے جس کے تم قابل ہی نہیں ہوتے۔ تو پھر بس راضی ہو جاؤ اللہ کے فیصلوں میں، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور تقدیریں شکر کرنے والوں کی بدلتی ہیں۔ راتیں اگر اللہ سے بات کرتے ہوئے گزرنے لگے تو نیند نہ آنا بھی ایک نعمت ہے۔ جن لوگوں کی محبت میں ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں وہی ہمیں ذلیل کرتے ہیں۔ تو اللہ سے اپنے لیے اچھا مانگیں اور وہ مانگیں جو اللہ نے ہمارے لیے سوچا ہے اور جو ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ آپ کی پسند سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ محبت اپنے بندوں سے کمال رکھتا ہے، وہ ایک اللہ ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے۔